پٹیالہ ہاؤس تھا فورٹ روڈ پر, بالکل. اس کی کوئی یادداشت ہم سے شیئر کیجیے. یہ وہ گھر ہے جہاں پہ میں پیدا ہوا, یہ وہ گھر ہے جہاں پہ میں نے آنکھ کھولی, اور پہلے ہم لوگ اس گھر میں کرائے پہ تھے. صحیح. دین مائی فادر باٹ اٹ. اوکے. اور اس کا نام ہم نے پٹیالہ ہاؤس رکھا. صحیح. اور میرا بچپن سارا, میرے جتنے بچپن کے دوست اس گھر سے, اس محلے سے بنے, جو آج بھی ہیں, حیات ہیں, ملتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ گھر ہمیں چھوڑنا پڑا. لیکن میں جہاں تک اگر آپ کو بتاؤں کہ اس گھر سے میری انسیت اتنی تھی کہ مجھے اس گھر کی ایک ایک برک یاد ہے کہ کہاں پہ لگی تھی, کہاں سے کتنی باہر نکلی ہوئی تھی, کہاں سے کتنے گئے تھے. ہمارے جو گرل تھے, جو اس کے ریلنگ کے, اس کا ڈیزائن کیا تھا, کیا بات, مجھے آج تک یاد ہے وہ گھر, پٹیالہ ہاؤس. اور ظاہر ہے پھر اسی گھر میں اسد بھائی, حامد چچا, میرے دادا, میری دادی. وہ اب بھی وہ گھر ہے آپ کے پاس کیا؟ اچھا سر, آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اپنی اس میوزیکل جرنی کو کسی ایک لفظ میں بیان کریں, کبھی سوچا اس بارے میں, کیا کہیں گے؟ فل آف اسٹرگل. فل آف اسٹرگل. اسٹرگل. میں اکثر انٹرویوز میں کہتا ہوں نا پراؤڈلی سے, جی جی, کہ میں ووکل بوتھ میں سوتا تھا کراچی, اور بعض دفعہ کراچی اگر ووکل بوتھ میں کام ہو رہا تھا تو میں باہر ایک سٹنگ ایریا تھا, وہاں پہ جا کے گدا بچھا کے سو جایا کرتا تھا وہاں پہ. میں فرام ون اسٹوڈیو ٹو اندر, فرام اندر ٹو دس, فرام دس ٹو دیر. میں نے بہت جا کے پھر میں جنگلز بھی گائے, پھر لوگوں کے گانوں میں بیک اپس بھی کیے, اور الاپس بھی کرتے تھے. زیادہ اس زمانے میں الاپ کا بڑا ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جی الاپ کروانا ہے سنگر سے. تو اس کے لیے پھر مختلف میرے دوست تھے, ایک عمران علی ہیں کراچی, وہاں پہ البم پہ کام کیا. پھر ایک عماد ہیں, پھر ایک احتشام ہے, ہم ان کو ایٹی کہتے ہیں, وہ ہیں. تو یہ لوگ اکثر بلاتے رہتے تھے. پھر اور جو بہت امپورٹنٹ نیم ہے وہ ہے فاروق عابد. یہ لوگ تھے جنہوں نے جنگلز کے لیے مجھے کال کرتے رہتے تھے. فاروق عابد کو تو خیر دا کنگ آف دا جنگل آف دا جنگلز کہا گیا تھا. سو میری جتنی جرنی کو اگر آپ کہیں گے نا تو ویری پروڈکٹیو, اٹس فل آف اسٹرگل. شفقت بھائی, آپ نے گلیمر بھی بہت دیکھا, فنکار تو آپ ہیں ہی. یہ بتائیے کہ کیا گلیمر انسان کو فن سے دور کر دیتا ہے؟ اگین وہی ہے کہ یہ شیرنی کا دودھ ہے. میرے دادا استاد اختر حسین خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ شیرنی کا دودھ ہے, اس کو صرف شیر کا بچہ بچائے گا, ہضم کرے گا, دوسرے جانور نہیں کر سکتے. جو شہرت ہے اور جو پاپولیرٹی ہے, اٹ گوز ٹو یور ہیڈ, اٹ شوٹس ٹو یور ہیڈ. اور لوگ آرٹسٹ ہو جاتے ہیں بدتمیز, کہ اگر کوئی ملنے کے لیے آیا تو اس کا ہاتھ پیچھے یوں کر کے کر دیا, مجھے ہٹاؤ ہٹاؤ, راستے میں نہیں کوئی آئے, میرے قریب کوئی نہ آئے, ہوتا ہے یہ. لیکن اگر آپ نے اس کو اس طرح سیکھا ہوا ہے جس طرح اس کو سیکھا جانا چاہیے, تو پھر یہ ایک بڑا اچھا بیلنس بن جاتا ہے گلیمر کا اور آرٹسٹ کا, جو اس کو مزید اچھا آرٹسٹ بنا دیتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ اگر گلیمر کو الگ کریں گے تو آپ آرٹسٹ نہیں رہیں گے, اور اگر آپ گلیمر ایڈ کریں گے تو وہ آرٹسٹ بنے گا. ٹھیک. اٹس جسٹ ویری accurate balance between both. It's always a balance. It's always a balance. یعنی it shouldn't go to your head. It shouldn't go to your head. ورنہ انسان واقعی فن سے جاتی ہے, لیکن بہت جاتی تو ہے. خان صاحب, آپ سے ریکویسٹ کریں گے, آپ کا گایا ہوا بہت ہی خوبصورت ایک گانا اگر آج آپ پیش کریں.
से